سیرہ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے زیر اہتمام اور اس کے شعبہ حفظ القرآن ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کا تعارف اور طریقہ کار، حفظ القرآن کے ساتھ ترجمہ کرنا کیا ممکن ہے اور کیسے ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اور آپ کے سامنے ہمارے وہ بچے کہ جنہوں نے اس شعبے میں حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ ترجمے کو بنیادی طور پر گرامر کے ساتھ ساتھ سیکھنا چاہا اور اس کے اندر ترقی حاصل کی اور اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کہ ترجمہ حفظ القرآن کے ساتھ یہ بچے، اس کا تعارف کیا ہے کہ یہ بچے حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی وہ ساتھ ساتھ میں کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بنیادی عربی گرامر اور علامتی جو گرامر ہے اس کی مدد سے وہ بچے اس ترجمے کو وہ ذہن نشین کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک رٹا سسٹم سے پاک ایک سسٹم ہے کہ بچہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ترجمہ جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر ترجمہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کو حفظ یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور آسان ہی نہیں بلکہ وہ قرآن پاک میں جیسا عام بچہ جو ہے وہ 3 سال میں 2 سال میں یا 4 سال میں حفظ کرتا ہے، تو ایسا بچہ جس نے ترجمے کو پہلے سے سیکھ لیا ہے اور بنیادی گرامر کے ساتھ سیکھ لیا ہے، وہ اس کو کم وقت میں حفظ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ نمونے کے طور پہ انشاءاللہ بچوں کو پیش کیا جائے گا۔ رہا طریقہ کار، تو طریقہ کار میں سب سے پہلے بچے کو ہم جو ہے وہ بنیادی عربی گرامر جو ہے اس سے واقفیت کرواتے ہیں بچے کی، تاکہ بچے کو سمجھ آ جائے کہ اس نے کس لفظ کا معنی کس جگہ پہ جمع کے طور پہ استعمال کرنا ہے، کہاں واحد کے طور پہ استعمال کرنا ہے، کہاں مذکر بولنا ہے، کہاں مؤنث بولنا ہے۔ تو چند اسباق پڑھنے کے بعد، چند صورتیں پڑھنے کے بعد، چند سپارے پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مکمل قرآن پاک کو اس کے سامنے اگر کہیں سے بھی کھول دیا جائے تو وہ بآسانی 50%، 60، 70، 80، 90% تک ترجمہ جو ہے وہ خود کر سکتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ یہ بچے آپ کے سامنے کریں گے۔ اور آپ اگر ان سے کہیں سے بھی سوال کریں گے تو یہ بچے اس جگہ سے بھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنائیں گے اور ترجمہ کر کے دکھائیں گے جس جگہ سے ان لوگوں نے حفظ نہیں کیا ہوگا یا ان لوگوں نے اس جگہ کا ناظرہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب آغاز کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کس انداز میں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں حفظ کے ساتھ ساتھ۔ نمونے کے طور پہ چند بچوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم، یہ بچہ 7 کلاس کا ہے اور یہ باقاعدہ سکول بھی پڑھ رہا ہے اور سکول کے ساتھ ساتھ حفظ کر رہا ہے ترجمے کے ساتھ، اور الحمدللہ اس کا 2 پارے مکمل اور منتخب صورتوں میں سورہ رحمان، سورہ یاسین اور سورہ شعراء اور سورہ فتح، سورہ واقعہ، یہ وہ صورتیں ہیں جو اس نے ترجمے کے ساتھ ساتھ 1 سال کے عرصے کے اندر مکمل حفظ کر لی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی اس نے مکمل کر لیا ہے۔ اب نمونے کے طور پہ یہ اپنا سبق سنائے گا ترجمے کے ساتھ، کیسے بچہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اپنا سبق جو ہے وہ پڑھتا ہے اور قرآن پاک کو حفظ یاد کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ بیٹے آپ نے لفظ بولا اعوذ باللہ، اعوذ کی کیا معنی ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا شیطان مردود، مردود کس لفظ کا معنی ہے بیٹے؟ الرجیم۔ الرجیم، شاباش۔ آپ نے کہا اللہ کا رنگ، رنگ کس لفظ کا معنی ہے؟ صبغہ۔ صبغہ، شاباش۔ اور ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم نا، شاباش۔ نحنو، ہم سب اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ محمد طلحہ، یہ بھی 7 کلاس کے ہیں اور یہ انہوں نے بھی 1 پارہ مکمل حفظ اور دوسرا پارہ بھی مکمل حفظ کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن سب پر مہربان. علم القرآن اس نے سکھایا قرآن. خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان اس نے سکھایا اس کو بیان. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب میں ہے. والنجم والشجر يسجدان ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اس نے آسمان کو بلند کیا اور قائم کیا میزان کو. بیٹے آپ نے ترجمہ کیا آسمان. آسمان کس لفظ کا معنی کیا آپ نے بیٹے؟ السماء. آپ بلند کیا کس لفظ کا معنی کیا آپ نے بیٹے؟ ورفعها. ہاں ورفعها شاباش. آپ نے کہا سورج اور چاند وہ سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کر رہے ہیں کس لفظ کا معنی ہے؟ یسجدان. یسجدان شاباش. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ ایک آیت کا مکمل بھی ترجمہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لفظی ترجمہ بھی اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ اس لفظ کا لفظی ترجمہ بھی کر کے بتاتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں اگلے اپنے طالب علم محمد احمد کو کہ وہ آئیں اور اپنا سبق جو ہے وہ سنائیں. محمد احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے کہ نازل کی جائے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس پر چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت أو ننسها نأتی بخیر منها أو مثلها. نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو اور نہ ہم بلاتے ہیں کہ ہم لائے اس کے پاس اس کے بہتر یا اس کے جیسا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست. بیٹے آپ نے ترجمہ کیا مددگار. کون سے لفظ کا معنی کیا مددگار؟ نصیر. اور آپ نے کہا کہ نہ کوئی دوست. نہ کوئی دوست کس کا معنی کیا؟ ولی. وما لکم اور نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے. اور آپ ایک کے لیے یا آپ سب کے لیے؟ آپ سب کے لیے. آپ سب کے لیے. یہ جو سب آپ ترجمہ کر رہے ہیں کون سے لفظ کا کر رہے ہیں؟ یہ کم. کم. اور اگر بیٹے ہوتا کہ آپ ایک کے لیے تو یہاں پر کون سا لفظ ہوتا پھر؟ کاف. وما لکا. وما لکا. اور اگر یہ ہوتا کہ میرے لیے؟ وما لی. اور یہ ہوتا کہ ہم سب کے لیے؟ وما لنا. وما لنا. من ولی ولا نصیر. اور پیچھے آپ لفظ بول کے آئے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کو. اپنی رحمت کو. آپ نے کہا اپنی. یہ جو اپنی لفظ بولا ہے یہ کون سے لفظ کا بولا آپ نے؟ ہی کا. شاباش. اور اگر یہاں پر ہوتا میری رحمت تو پھر کیسے پڑھتے ہیں ہم اس کو؟ رحمتی. اور اگر یہ ہوتا کہ آپ کی رحمت؟ رحمتک. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بچے الفاظ کے ترجمے کے صرف رٹے سے یاد نہیں کر رہے بلکہ ان کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جو لفظ بول رہے ہیں وہ کس وجہ سے بول رہے ہیں.
اگر ہم کسی لفظ کا معنی واحد کا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اگر جمع کا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی گرامر ہے جو ان کو ساتھ ساتھ میں پڑھائی جاتی ہے اور ابتدائی طور پر اس کی مشق کروائی جاتی ہے. اور اگلا ہمارا جو سبق ہوگا وہ بچہ جو بنیادی گرامر سیکھتا ہے اور وہ کیسے سیکھتا ہے اور کیا کروایا جاتا ہے اس کو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. محمد سفیان, اور یہ بھی 7 کلاس کا بچہ ہے, ساتھ ساتھ میں جو اسکول انگلش میڈیم کے ساتھ ہمارا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے, اس کو یہ حاصل کر رہا ہے, اسکول کی تعلیم جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ القرآن کی ہے. اور حفظ القرآن میں یہ دوسری کلاس کے ساتھ ہی ہے, اس کے بھی 2 پارے مکمل حفظ ہو چکے ہیں اور منتخب صورتیں ہیں. اور یہ بچہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عربی گرامر کا جو اپنا سبق ہے وہ انشاءاللہ پڑھ کے سنائے گا. جی محمد سفیان. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. فعل کیا اسے ایک مرد نے کیا. اور اگر میں کہوں کہ میں نے کیا پھر کیا کہیں گے؟ فعلنا فعلتو. اور اگر ہم سب نے کیا؟ فعلنا. آپ سب نے کیا؟ فعلتم. فعلتم. شاباش. میں دعوت دیتا ہوں اپنے طالب علم محمد حسیب کو کہ وہ آئیں اور جو ضمائر ہیں اور جس طریقے پر ہم کرواتے ہیں ابتدائی طور پر تاکہ بچے کو ذہن نشین ہو جائے اور گرامر کی مدد سے بچہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کو سمجھ سکے اور اس کو آگے یاد کر سکے. محمد حسیب. ہو ہما ہم کا کما کم یہ نا. اب بیٹے اس کو آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھیں. مثال کے طور پہ رب کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا. ربہ ربہما ربہم ربکا ربکما ربکم ربی ربنا. ربنا کا معنی کیا بیٹے؟ ہمارا رب. ربی میرا رب. ربکا آپ کا رب. شاباش. یہ ابتدائی طور پر یہ گرامر کروائی جاتی ہے تاکہ بچے کو آگے سمجھنے میں واحد اور جمع میں آسانی ہو اور آسانی کے ساتھ وہ ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کو پہلے سے یاد کروا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بنیادی طور پر جو آسان ماضی اور مضارع وغیرہ کی گردانیں ہیں ان کو کروایا جاتا ہے, لیکن ایک ہی دفعہ پر نہیں کروایا جاتا بلکہ وقفے سے 1 مہینے تک ایک گردان, پھر دوسرے مہینے میں, پھر تیسرے مہینے میں, اس انداز میں تاکہ وہ گردانیں بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اور بچے کے ذہن نشین ہو جائیں اور بچہ جو ہے بجائے تیز رٹا لگانے کے اور ان گردانوں کو یاد کرنے کے ہر جگہ پر جہاں پر کوئی بھی صیغہ واحد کا ہے, جہاں پر کسی جمع کا ہے, اس کو پڑھتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر سکے. تو ان کے اندر بھی الحمدللہ یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے. اب ابتدائی طور پر بچوں نے کچھ اپنا سبق سنایا. اب میں چاہوں گا کہ بچوں کو قرآن پاک کے درمیان سے کھول کر کے دیا جائے اور میں پڑھوں اور میں ان سے کوئی لفظ پوچھوں یا آپ ان سے کوئی لفظ پوچھیں, آپ ان سے سوال کریں تو وہ بچہ اس کا آسانی کے ساتھ انشاءاللہ جواب دے گا اور بتائے گا کہ یہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے یہاں پر بھی کسی ترجمے والا قرآن پاک کو کھول کے ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں, درمیان سے کسی صورت کو یا کسی پارے کو درمیان سے کھول کے رکھتے ہیں, تو وہ بچہ اب بتائے گا کہ یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ فلاں آیت کا کیا جا رہا ہے اور فلاں آیت میں سے فلاں لفظ کا یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. اب ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ قرآن پاک کو درمیان سے کھول کے بچوں سے سوال جواب کا ہے تاکہ بچے کس حد تک قرآن فہمی میں خود سے ترجمہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں, جو کہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ بچے کو رٹوایا نہ جائے کہ ہر سبق نئے طور پر خود نہ یاد کروایا جائے بلکہ بچے کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اگلا آنے والا سبق جو ہے بچہ خود سے اس کو تیار کر لے اور استاد کی وہاں پر محنت تھوڑی رہ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں,
ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے غیبانہ پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے اور وہ اسی سے خرچ کرتے ہیں۔